ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان مسکراتے چہروں کو، ان نوجوانوں کو۔ اللہ ان کی جوانیاں سلامت رکھے، اللہ عزتوں کی بادشاہیاں عطا فرمائے۔ آپ نے ماشاءاللہ بڑے سونے نقیب کو سنا، سرکار کے ثناخانوں کو سنا۔ مجھ سے پہلے مولانا صاحب جو پتہ نہیں خطاب فرما رہے تھے وہ کر گئے، اور میرے خیال میں آخری ہی میں بچا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ اتنا ایک آپ کا وقت لے سکوں۔ میرا مزاج بہت مختصر خطاب کرنے کا، اور میں دیکھ لیتا ہوں چہرے، کیونکہ آپ میرے خیال میں عشاء کے ٹائم کے بیٹھے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوئیے گا، پتہ نہیں کہ یہ مولوی اب کیا کرے گا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ میرے کو دو چار فرمائش دوستوں نے آتے ہی راستے میں بتا دی ہیں، اور انشاءاللہ میں نے اسی کے اندر اپنا مدعا عرض کرنا ہے، نوکری کرنی ہے۔ میرا خطاب آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں، اٹھا لیں، دیکھ لیں، سن لیں، پڑھ لیں۔ میں عقیدے کا طالب علم ہوں، عقیدے پہ بات کرتا ہوں، اور یعنی نہیں لگاتا، اپنی مرضی سے نہیں، میں قرآن اور حدیث کا مغز پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، المرء مع من احبہ، کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی بروز قیامت وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ پہلا نقطہ یہ بخاری کی حدیث ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ۔ دوسرا نقطہ کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اکثر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ اپنے محبوب کے تذکرے کرتا رہتا ہے۔ جمادی الثانی کا مقدس مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے تو تذکرے ہو رہے ہیں تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کے۔ یوم کون مناتا ہے؟ سنی۔ جب محرم الحرام کا مقدس مہینہ آتا ہے تو یکم محرم الحرام کو لجپال فاروق اعظم کا ہم یوم مناتے ہیں، تو یوم کون مناتا ہے؟ سنی۔ جب 18 ذی الحج کا دن آتا ہے تو یوم لجپال ذی النورین غنی پاک کا سنی مناتے ہیں، تو یہ یوم کون مناتا ہے؟ سنی۔ میں اہل سنت آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کے ذریعے۔ آقا نے فرمایا المرء مع من احبہ، کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی بروز قیامت وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو کتنے مقدر والا ہے، یکو محرم والا بھی تو، 10 محرم والا بھی تو، 11ویں والا بھی تو، 12ویں والا بھی تو، اگر صدیق اکبر کا منائے یوم تو وہ بھی تو، علی حجویری کا یوم منائے تو بھی تو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جس جس کی نسبت رسول کی قدموں کے ذروں کے ساتھ ہو گئی، سنی ان کے جوڑے اپنی آنکھوں کا تاج بناتا ہے، اپنے ماتھے کا جھومر بناتا ہے۔ مت ناپا کرو صحابہ کرام کو، مت ناپا کرو اہل بیت کو۔ کوئی کہتا ہے کہ اہل بیت کا دامن صحابہ سے زیادہ بھرا پڑا ہے، کوئی کہتا ہے کہ صحابہ کا دامن کم ہے، اہل بیت ناپتے پھرتے ہیں۔ تیری میری اوقات کیا ہے؟ کیا پہچان ہے ہماری؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابتدا میں 2 جملے عرض کروں گا، اس کے بعد تقریر شروع۔ سبحان اللہ ذرا کہیے۔ اہل بیت کس کی ہے؟ نبی کی، بولیے گا۔ اہل بیت کس کی ہے؟ صحابہ کس کے ہیں؟ تیری میری کیا اوقات ہے؟ نبی کی اہل بیت، نبی کے صحابہ، شان ان کی بھی قرآن کے آئینے میں، شان ان کی بھی قرآن کے آئینے میں۔ صدیق اکبر کو نکاح کر کے صداقت کا پیکر بنایا تو نبیوں کے پیر نے، لجپال فاروق اعظم کو نکاح کر کے عدالت کا پیکر بنایا تو نبیوں کے پیر، ذی النورین کو تو نوروں والے کا ٹائٹل ملا تو نبیوں کے پیر کے صدقے، مولا علی لجپال کو شجاعت کا ٹائٹل ملا تو نبیوں کے پیر کے صدقے۔ جس جس کو جو ملا بارگاہ رسالت سے ملا، تو تیری میری حیثیت ہی کیا ہے؟ صحابہ بھی نبی کے، آل بھی نبی کی، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ لڑتے پھرتے ہیں ہم، روزانہ کی لڑائیاں، روزانہ کے جھگڑے، اور ان سے پوچھا جائے نا لڑنے والوں سے،
کوئی کہتا ہے کہ میں منگتا حسین کا، کوئی کہتا ہے میں منگتا صدیق اکبر کا. ان دونوں کو ایک جگہ روکو. کہیں بھی لڑنے والے ملے ان دونوں کو ایک جگہ روکو. لڑنے والے کو دیکھو، اس کی گفتار صدیق اکبر جیسی ہے، اس کا کردار صدیق اکبر جیسا ہے، اس کا لب و لہجہ صدیق اکبر جیسا ہے، اس کا عشق رسالت مآب، اس کا عشق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا عشق ہے، اس کا کردار، اس کا حسن، اس کا چہرہ، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا اس کی شریعت کے مطابق کیا گفتار ہے، للکار ہے، اس کی ادا ہے. اگر صدیق اکبر لجپال کا نام لیتا ہے ادا صدیق اکبر والی نہیں ہے تو دھوکہ ہے. اگر حسین پیر کا نام لیتا ہے، حسین پیر سے محبت کرتا ہے، چہرہ حسین والا نہیں، قرآن حسین والا نہیں، ادا حسین والی نہیں، شریعت حسین والی نہیں، پیغام حسین والا نہیں، دھوکہ دے رہا ہے. اگر سچا صدیقی ہے ادا صدیق اکبر والی، سچا فاروقی ہے ادا فاروق، سچا عثمانی ہے ادا عثمان ذی النورین والی، سچا علوی ہے ادا فاروق اعظم والی، مولا علی والی، صدیق اکبر والی ہوگی. اگر نام لیتے ہیں کردار میں کچھ نظر نہیں آتا تو سمجھ لیجیے کس سے کہانی ہے. کیا ہے؟ کس سے کہانی ہے؟ ابھی مجھے صحابہ کا بھی ٹائٹل دیا ہے، اہل بیت اطہار کا بھی دیا ہے، ختم نبوت کا بھی دیا ہے. میں صرف 2 سے 3 موتی آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. اور سبحان اللہ کہیے، میں بات شروع کروں. اونچی بولیے. بارگاہ رسالت ہے. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج سے واپس آئے تو اتفاق یہ تھا کہ جب حضور نے معراج شریف کا سفر بیان فرمایا تو صدیق اکبر پاک، اب ملائیے نظریہ، ملائیے عشق، ملائیے صدیق اکبر پاک کے عقیدے کے ساتھ عقیدہ ملتا کس کا ہے. پیغام دیکھیے، ملت اسلامیہ کا پہلا مومن ہے جس نے جوانوں میں، ہوش مندوں میں سب سے پہلے رسول اللہ کا دامن تھاما ہے، وہ صدیق اکبر ہے. جس نے بچوں میں سب سے پہلے رسول کا دامن تھاما ہے وہ میرا مولا علی ہے. جو کہتے ہیں کہ علی نے سب سے پہلا کلمہ پڑھا وہ بھی ٹھیک، جو کہتے ہیں صدیق نے سب سے پہلا کلمہ پڑھا وہ بھی ٹھیک، کیونکہ علی نے بچوں میں سب سے پہلا کلمہ پڑھا، لجپال خدیجۃ الکبریٰ نے خواتین میں سب سے پہلا کلمہ پڑھا. اور جتنے بھی ہوش مند تھے، باشعور تھے، مکے کے قاضی القضاء تھے، چیف جسٹس تھے، ان میں سب سے پہلے جس ہستی نے کلمہ پڑھا ہے وہ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق. ہائے وہ بیٹھے، ابو جہل آیا. ابو بکر ایک مسئلہ تو بتاؤ. کیا مسئلہ ہے؟ کہا کوئی شخص راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا بھی جائے، واپس میں آ جائے، عقل میں آتا ہے منکر کی چال دیکھنا. وہ دیکھو مکھی پورا جسم صاف ستھرا ہو، آ کے کہاں بیٹھے گی؟ جہاں پہ زخم ہوگا. اب دیکھیے نقص نوٹ کیجئے، زخم ہے نا بے ادبی کا، زخم ہے گستاخی کا، اندر تھپے لگے ہوئے ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. گستاخ کی اور عاشق کی پہچان کرا رہا ہوں، نام لینے کی کسی کی ضرورت نہیں، ونڈ خود کر لیجئے گا. توجہ بھائی، آیا زخم ظاہر ہونے لگے. ابو بکر ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کس سے پوچھ رہا ہے؟ ملت اسلامیہ کا پہلا مومن جس نے سب سے پہلے رسول کا دامن تھاما. صدیق اکبر سے پوچھتا ہے ابو جہل، ابو بکر ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی شخص رات کے تھوڑے سے حصے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلا جائے، عقل میں آتا ہے؟ فرمایا نہ. مجھے تھوڑا ذوق دیجئے تاکہ میں اب ایسی ذوق میں آؤں. اونچی بولیے نا ذرا ذرا. عقل میں آتا ہے؟ کہا نہ. وہ تو الٹی چھلانگیں لگانے لگ گیا. لو جی مسئلہ تو حل ہو گیا. اس نے کہا جی میں بھی تو یہی چاہتا ہوں. کہا ابو بکر پکے رہنا. فرمایا پکا ہوں. اس نے پھر کہا پکے رہنا. بھائی توجہ، بزرگ بیٹھا ہے، نوجوان بیٹھا ہے، نوٹ کر. عقیدہ صدیق اکبر والا. نام تو بڑے لیتے ہیں، پتہ نہیں پیغام دینا کب ہے، مزاج دینا کب ہے، عشق دینا کب ہے، اثر صدیق اکبر کی محبت کا ہونا کب ہے. قبر میں پوچھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا پکے رہنا. فرمایا پکا ہوں. ابو بکر بدلو گے تو نہیں؟ فرمایا تاجدار صداقت کا ٹائٹل ملا ہے.
میں بدلوں تو صدیق نہیں، میں اپنی بات پہ پکا ہوں، پر مردود ایتے 10 آکھیا کن نہیں بولے، جب ہی نہیں بولے، وہ ایتے 10 آکھیا کن اس آکھیا سن لو گے؟ فرمایا سن لوں گا۔ کہا جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے نا، اور نہ تجھے ماں کا پتا، نہ بیوی کا پتا، نہ بیٹے کا پتا، نہ کاروبار کا، نہ بینک بیلنس کا، او تیرا نبی مسجد میں بیٹھ کے تیرے یاروں میں، او تیرا نبی مسجد میں بیٹھ کے تیرے پیر بھائیوں میں، تیرے رشتہ داروں میں، تیرے احباب میں، تیرا نبی بیٹھ کے یہ اعلان کر رہا ہے۔ صدیق اکبر آیا نا پھر وجد میں، صدیق اکبر زمین پہ بیٹھے اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا لانتیا تس نے آکھیا ہے کہ کوئی شخص مسجد حرام سے کوئی شخص مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا سکتا ہے اگر گل نبیاں دے پیر دیے، اگر گل آمنہ دے لال دیے، اگر گل میرے محبوب دے اللہ دے یار دیے، تے آمد صدیق اکبر دا عقیدہ دساں، اے او انسان ہے جس نے روح زمین پر سب سے پہلے نبوت کا کلمہ پڑھا اور یار کا دامن تھاما، وجد میں آئے، فرمایا لانتیا دفع ہو جا، تو زمین کی بات کرتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی بات کرتا ہے، مسجد حرام تو یہ کھڑی ہوئی ہے۔ میں تجھے مزاج صدیق اکبر بتاؤں، لے آ بخاری، لے آ ترمذی، لے آ مسلم، لے آ مشکات، میں ورقے تیرے سامنے کھول کے رکھا۔ صدیق وجد میں آ گئے، فرمایا تو زمین کی بات کرنے آیا ہے؟ میں تجھے بتاؤں صدیق کسے کہتے ہیں؟ میرا محبوب وہ ہے اگر لامکان پر جانے کا دعویٰ کرے، صدیق کھلے بوہے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے، کھلے بوہے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے، سنو گما دیاں مرہماں درداں دے مارے آ گئے، سن گما دیاں مرہماں درداں دے مارے آ گئے۔ کوئی درد لے کے آیا تو تاجدار صداقت بن گیا، کوئی درد لے کے آیا تو تاجدار عدالت بن گیا، کوئی درد لے کے آیا تاجدار سخاوت بن گیا، کوئی درد لے کے آیا مولا علی خدا کا شیر بن گیا، درد لے کے آیا روم کا سہیب بن گیا ہے، درد لے کے آیا ہے میرا مرشد کرنی اویس بن گیا۔ کھلے بوہے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے، سن گما دیاں مرہماں درداں دے مارے آ گئے۔ کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، میرے کریم نبی کی چوکھٹ پہ صحابہ آ جاتے ہیں، تیرے سامنے میں پہلا سپارہ پڑھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، الحمد کے الف لام سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پڑھتا جا، آقا کے یاروں کی شان تک تک قرآن کے آئینے میں اصحاب رسول کی شان، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کا قرآن کھول کھول کے میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی شان بیان کرتا ہے، قرآن کھول کھول کے میرے آقا کی صحابیات کی شان بیان کرتا ہے، قرآن کھول کھول کے آقا کی ازواج کی شان بیان کرتا ہے، قرآن میرے آقا کی شہزادیاں بیان کر رہے، قرآن میرے آقا کی بیٹیاں بیان کر رہے، قرآن میرے آقا کے نواسے بیان کر رہے، قرآن
قرآن میرے آقا کی ازواج بیان کر رہے، قرآن میرے آقا کے والدین بیان کر رہے، قرآن میرے آقا کے کپڑے بیان کر رہے، قرآن میرے آقا کی چادر بیان کر رہے، قرآن میرے آقا کا ملنا بیان کر رہے، قرآن آقا کا بولنا بیان کر رہے، قرآن آقا کا سونا بیان کر رہے، قرآن آقا کا جاگنا بیان کر رہے، قرآن یار کا بشریت بیان کر رہے، قرآن یار کی نورانیت بیان کر رہے، قرآن یار کا شب معراج کی رات سفر پہ جانا بیان کر رہے، اور والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کھل بو ہے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے، سن غما دیاں مرہماں درداں تے مارے آ گئے، سن غما دیاں مرہماں درداں تے مارے آ گئے۔ مار مار کھا کے آیا ہے حبشے کا بلال، درد لے کے آیا ہے حبشے کا بلال، یا مکے کی جناب ریت میں گھسیٹا جاتا ہے، یا کھال اتاری جاتی ہے، ہاتھ پیروں کے اندر میخیں ڈالی جاتی ہیں، لیکن جب رب کے یار کی چوکھٹ پہ درد لے کے آتا ہے، پہلے دن میرے کریم نبی نے مؤذن رسول بنا دیا۔ کچھ بولیے سبحان اللہ۔ واہ بلال میں تیرے مقدر پہ قربان جاؤں۔ بلال جب مکہ فتح ہوا نا تو میرے کریم نبی نے فرمایا میں اپنے غلام دی شان دساں، لوگوں آؤ میں تمہیں اپنے صحابہ کے قدموں کا مقام بتاؤں۔ رنگ کا کالا ہے، ارے خریدنے والا صدیق اکبر ہے، رنگ کا کالا ہے۔ مکہ فتح ہوا، نبی نے فرمایا بلال ادھر آمنا جی سونا، فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ جا، نالائن پہ بیکھن تے کالے قدم بیکھن تے، فرمایا بلال چڑھنا، چڑھا دیتا کعبے دی چھت تے، فرمایا اذان پڑھنا بلال۔ اور چڑھتے گئے بھئی توجہ میں عقیدہ دینے لگا ہوں بھئی، چڑھتے گئے اللہ کہتا ہے ایسا ایمان لے کے آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے یار کے صحابہ ایمان لائے، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے حبشی ایمان لے کے آیا، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے ابو ہریرہ ایمان لے کے آئے، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے کاتب وحی ایمان لے کے آیا، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے کرن کاویس لے کے آیا، فاروق اعظم لے کے آیا، غنی ذوالنورین لے کے آیا، تاجدار صداقت لے کے۔ بلال پڑھا جان، کبھی دائیں کبھی بائیں، تو موٹے موٹی آنکھوں میں آنسو۔ میرے نبی نے فرمایا سونے آپ پڑھنا اذان، اذان کیوں نہیں پڑھتا؟ نے سونا انہی سوچوں میں تو ڈوبا ہوا ہوں، میں جتھے جتھے بھی اذان پڑھیے نا تے منہ کعبے وال کیتا ہے، میں جتھے جتھے اذان پڑھیے سونا اے منہ کعبے وال کیتا ہے، میں بازار اذان پڑھیے تے رخ کعبے وال کیتا ہے، میں غار اذان پڑھیے تے رخ کعبے وال کیتا ہے، میں مکے اذان پڑھیے تے منہ کعبے وال کیتا ہے، مدینے اذان پڑھیے تے منہ کعبے وال کیتا ہے۔ سونا جتھے جتھے جنگا وچ بھی میں اذان پڑھیے نا تے منہ کعبے وال کیتا ہے، تے اج کعبہ میرے کالے قدماں دے تھلے آ گیا ہے تے میں منہ کدھر کراں؟ تے میرے سونے نبی فرمایا بلال یہی تے آج میں دسنا چاہنا، یہی تے اپنے صحابی دا آج میں مقام بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو جتھے جتھے اذان پڑھی منہ کعبے وال کیتا ہی، آج اذان کعبہ تیرے قدماں دے تھلے آ گئی ہے، آج میرے وال منہ کر کے اذان پڑھ، کیونکہ مصطفیٰ کعبہ کا بھی کعبہ بن گیا۔ میرے وال منہ کر کے اذان پڑھ، کیونکہ مصطفیٰ کعبے کا بھی کعبہ بن گیا۔ کھلے بوہے ویکھ کے تیرے دوارے
تے مارے آ گئے. توجہ کر, یہ تو حبشے کا بلال ہے. میں تجھے لے کے جاؤں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. ایک حبیب نجار او ہے جرا موسیٰ کلیم اللہ کا عاشق ہے. ایک حبیب وہ ہے جس کی جناب عشق اور موسیٰ کلیم اللہ سے لگن سورہ یاسین بیان کرتی ہے. وہ موسیٰ کلیم کا عاشق ہے, سورہ یاسین والا. سورہ یاسین والا حبیب ہے. ایک واللیل کی زلفوں کے عاشق حبیب ہے. مدنی مدینے والے کا عاشق حبیب ہے. میرے آقا کی زلفوں کا دیوانہ حبیب ہے. مسلمان نے پکڑ لیا اور گرفتار کر کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے بتا میں کون ہوں, محمد کون ہے. حضرت جناب حبیب سرکار میرے آقا کا عاشق صحابی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے ظالمہ کچھ سنائی نہیں دیتا. کہتا پھر بتا محمد کون ہے. تڑپ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا. وہ آندہ پھر محمد کون ہے. فرمایا میں ڈورا مجھے کچھ سمجھ نہیں آندا, میں کونا کچھ سمجھ نہیں آندا. محمد کون ہے. جدو آقا دیواری آندی ہے آندے نے ینادونا یا محمد یا رسول اللہ. توجہ کر ذرا. وہ کہندا میں کھونا. فرمایا کچھ سنائی نہیں دیتا. محمد کون ہے. وجد کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں. وہ کہتا ہے چنگا ڈورا ہے تو. جب میری باری آتی ہے کہتا ہے کچھ سنائی نہیں دیتا. جب اپنے نبی کی باری آتی ہے تو تڑپ کے کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ کہتا ہے کڑاہا لے کے آؤ. کڑاہا لے کے آیا گیا. اس نے کہا نہیں نہیں, اگر کڑاہے میں ڈالوں گا تو ایک دم یہ جناب والا جام دے دے گا. اس کو ترسا ترسا کے مارو, ٹوکا لے کے آؤ, اس کے ہاتھ باندھو. ٹوکا لے کے آیا گیا. ہاتھ اور پیروں کو رسی کے ساتھ باندھ دیا گیا. حبیب کو کہتا ہے نبی کا کلمہ چھوڑ دے, میرا کلمہ پڑھ لے, میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا. مکے کی جس لڑکی کی طرف اشارہ کرے گا وہ لڑکی تیرے قدموں میں ڈال دوں گا. حضرت حبیب کی آنکھوں میں عشق رسالت مآب کے سر میں لگ چکے تھے, اس کے رسول کے سر میں لگے ہیں. فرمایا کن لڑکیوں کے مجھے جناب تو پیغام دے رہا ہے, ہو نبی کا عاشق. لڑکیاں مگر ایمان بیچے. تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کے ایمان, حضور کے عاشقوں کے ایمان کتنے مضبوط ہیں. توجہ بھائی نوجوانوں, حضور کے عاشقوں سبحان اللہ کہو اونچی. بڑے بڑے میں بھی پروگراموں میں سفر کر رہا ہوں مسلسل, اور آپ کا ٹھنڈ میں یہ ماحول اور آپ کا عشق اور محبت اور ذوق سماعت. سلام بھائی, اونچی اونچی بولیے ذرا. وہ کہتا ہے ٹوکا لے کے آؤ. ٹوکا لے کے آیا گیا. زمین پہ بچھا دو. زمین پہ ہاتھ پیر باندھ کے لٹا دیا گیا. جلاد کو کہتا ہے پیروں سے ٹوکا چلا. جلاد نے ٹوکا چلایا. زلفوں سے پکڑ کے کہتا ہے بتا میں کون. فرمایا ظالمہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا. کہتا ہے محمد کون ہے. وجد میں آگے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے کہا بایاں پیر کاٹ دو. پھر بایاں پیر کاٹ دیا گیا. جناب والا پھر پوچھتا ہے بتا میں کون. فرمایا کچھ سنائی نہیں دیتا. محمد کون ہے. اللہ کے رسول ہیں. اس نے کہا دایاں پیر کاٹ دو. دایاں پیر کاٹ دیا گیا. گوڑے کاٹ دیتے گئے. قیمہ بنا دیا گیا. پھر پوچھتا ہے بتا میں کون ہوں. فرمایا کچھ سنائی نہیں دیتا. محمد کون ہے. تڑپ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہے. پھر اس نے دایاں بازو قلم کر دیا. پھر پوچھا بتا میں کون ہوں. کچھ سنائی نہیں دیتا. دوسرا بازو کاٹا. بتا میں کون ہوں. کچھ سنائی نہیں دیتا. پوٹی پوٹی کر دی. قیمہ قیمہ کر دیا. آزاد ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. اس نے ہاتھ نکال دیے, پیر کاٹ دیے, آنکھیں نکال دیے. اس نے کہا بتا حبیب میں کون ہوں. بوٹی بوٹی سے آواز آ رہی ہے. خون کے قطرے قطرے سے آواز آ رہی ہے. دلان دے سوت کیتے نے تیرے دیدار دکھا.
دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر، دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر، زمانہ سہارا چھڈیا ہے خدا دے یار دی خاطر، زمانہ سہارا چھڈیا ہے خدا دے یار دی خاطر۔ ختم نبوت کا پہلا شہید ہے حضرت جناب حبیب میرے کریم نبی کا عاشق ہے، جس نے رسول کی ختم نبوت پر جان دی ہے۔ اور سونے کی ختم نبوت اللہ کا قرآن کھول کھول کے بیان کر رہے، آنے والا آدم صفیہ اللہ، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، آدم صفیہ اللہ۔ توجہ کر ذرا، اے ختم نبوت کے دیوانوں، ختم نبوت کے پروانوں، اے کلمہ جب تک آدم سرکار رہے اے کلمہ رہا ہے لا الہ الا اللہ آدم صفیہ اللہ، لیکن جب جناب آدم صفیہ اللہ سرکار نے اس روح زمین سے پردہ فرمایا اے لا الہ الا اللہ باقی رہا، لیکن آدم صفیہ اللہ کلمے سے جدا کر دیا گیا۔ اے کلمہ چلا نوح علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ جب تک نوح علیہ السلام رہے کلمہ چلتا رہا، جب نوح علیہ السلام نے پردہ فرمایا اللہ کی توحید باقی رہی، لیکن نوح نجی اللہ کا نام کلمہ سے جدا کر دیا گیا۔ کلمہ چلا ابراہیم خلیل اللہ کا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ سرکار نے پردہ فرمایا، اللہ کی توحید باقی رہی، لا الہ الا اللہ باقی رہا، لیکن خلیل اللہ کا نام کلمے سے جدا کر دیا گیا۔ کلمہ چلا اسماعیل ذبیح اللہ سرکار کا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ جتنے نبی آئے یک بعد دیگرے، کوئی ایک شہر کا نبی، کوئی صوبے کا نبی، کوئی ڈویژن کا نبی، کوئی کسی ملک کا نبی، کوئی کسی کنبے قبیلے کا نبی، لیکن توجہ کر جب ایک چلا جاتا اللہ دوسرے کا نمبر لگاتا، دوسرے کے بعد اللہ تیسرے کا نمبر لگاتا، اللہ کی توحید باقی رہی۔ لیکن جب 12 ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ آیا، میرے سونے نبی علیہ السلام نے زمین پر قدم رنجا فرمایا، 40 سال کے بعد رب کے یار نے اعلان نبوت فرمایا۔ سونے محبوب علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اللہ نے فرمایا او سونیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا محبوب وہ پہلے نبی تھے آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، جن کی نبوت عارضی تھی، ایک کے بعد میں دوسرے کا نمبر لگاتا، دوسرے کے بعد میں تیسرے کا نمبر لگاتا، تیسرے کے بعد میں چوتھے کا نمبر لگاتا، لیکن سنیا اب میں نے ربیع الاول کے مہینے میں تجھے بھیجا ہے، اب 40 سال کے بعد تو نے اعلان نبوت کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کے اندر مہر لگائی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں اللہ ہو کے یہ اعلان کر رہا ہوں، یہ پیغام دے رہا ہوں، اب جب تک لا الہ الا اللہ چلتا رہے گا تب تک محمد الرسول اللہ بھی چلتا رہے گا۔ نبوت کا سلسلہ میرے محبوب پر بند کر دیا گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ حضور خاتم النبیین، نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا، معصومیت کا سلسلہ نبی پر۔ قرآن کہتا ہے خاتم المرسلین میرا نبی، خاتم المعصومین میرا نبی، ختم نبوت کے سہرے والا میرا نبی۔ اب نبوت کے بعد نئی ولی ہے، نبوت کا سلسلہ ختم، ولایت کا سلسلہ شروع۔ ولی آتے رہیں گے، اور ولی کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو پیغام خالص نبی لے کے آئے تھے اسی پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ایک ولی کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ قیامت تک ولی آتے رہیں گے،
نبوت کا رجسٹر اللہ پاک نے اپنے یار پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. ختم نبوت کا سہرے والا نبی ماننے والے کے لیے ایک قرآن کا حرف بھی کافی ہے, لیکن 22واں سپارہ اعلان کر کر کے سونے کی ختم نبوت کا پیغام دے رہا ہے. اچھی بولیے ذرا. صحابہ کرام نے گردنیں کٹوا کر نبی کی ختم نبوت کی پاسداری کی. پیر حسین نے کربلا کے میدان میں بچے ذبح کرا کے نانے کی ناموس کی پاسداری کی ہے, نانے کی ختم نبوت کی پاسداری کی ہے. صحابہ نے بھی یار کے دین پر بچے کٹوائے, نبی کی آل نے بھی یار کے دین پر بچے کٹوائے. قربانیاں پڑھ, صحابہ کی قربانیاں پڑھ, اہل بیت کی قربانیاں پڑھ, تجھے پتا چلے گا کہ صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے نبی کی نبوت کی خاطر, نبی کی ختم نبوت کے لیے کتنی کتنی قربانیاں پیش کی. کیونکہ بات میں نے صحابہ سے شروع کی تھی, صحابہ پہ ختم کرنے لگا ہوں, اسی میں ہی نوکری ہو گئی صحابہ کرام کی ختم نبوت کی. ایک بات کی ہے, مجھ سے پوچھا گیا ہے رسول زادی کے بارے میں تھوڑی سی آپ شان سنا دے. چلو جی, میں انشاءاللہ ایک بات کر کے میں اس پہ بات ختم کروں. سبحان اللہ, اچھی بولیے ذرا. میرے کریم نبی پاک علیہ السلام شب معراج, بات یہاں سے شروع ہوئی. شب معراج جب آسمانوں پر گئے نا, اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ نے فرمایا سونے محبوب, جناب آدم صفیہ اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی ہیں مسجد اقصی میں اکٹھے کر دیے ہیں. اللہ نے فرمایا آدم جی مولا, جبکہ یہ مزار والا پیغمبر ہے, فرمایا آدم جی مولا, فرمایا مزار چھوڑ, میرے محبوب کی سواری آ رہی ہے استقبال کے لیے, پہنچ. اے نو جی مولا, فرمایا مزار چھوڑ. بھئی فرمائش ہوئی آقا زادی کی, ذرا سنیے کس طرح ہم نبی کی آل کی نوکری کرتے ہیں. مزار چھوڑ, میرے آقا کی سواری آ رہی ہے, مسجد اقصی میں استقبال کے لیے پہلے پہنچ. یوسف جی مولا, فرمایا میرے یار کی سواری آ رہی ہے, مسجد اقصی میں استقبال کے لیے پہلے پہنچ. اے داؤد جی مولا, فرمایا میرے یار کی سواری آ رہی ہے, استقبال کے لیے پہلے پہنچ. اے سلیمان جی مولا, فرمایا میرے یار کی سواری آ رہی ہے, مسجد اقصی پہنچ میرے یار کے استقبال کے لیے. اسماعیل جی مولا, فرمایا یار کی سواری آ رہی ہے, استقبال کے لیے پہنچ. اے کلیم اللہ جی مولا, فرمایا میرے یار کی سواری آ رہی ہے, استقبال کے لیے اقصی میں پہلے پہنچ. اے کلیم اللہ جی مولا, فرمایا یار کی سواری آ گئی. خلیفۃ اللہ جی مولا, فرمایا یار کی سواری آ گئی. صفیہ اللہ جی مولا, فرمایا یار کی سواری آ گئی. نجی اللہ جی مولا, یار کی سواری آ گئی. روح اللہ جی مولا, فرمایا یار کی سواری آ رہی ہے, استقبال کے لیے پہنچ. شب معراج 1.25 لاکھ نبی مسجد اقصی کے صحن میں جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسے رسول اللہ کہتے ہیں, اور جس کے استقبال کے لیے خود رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں اسے بطول زہرا کہتے ہیں. بیٹی کا بڑا مقام ہے. جب آقا زادی آتی تو نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے بطول کو اپنی جگہ بٹھاتے اور پیشانی چومتے. ہائے ہائے ہائے. جبریل آئے سدرہ چھوڑ کے, رمضان کا مہینہ آتا, سدرہ چھوڑ کے آتے, پورے مہینے کی چھٹیاں لے کے آتے, میرے آقا سے مسکرا کے باتیں کرتے, تبسم کنا ہو کے باتیں کرتے, ہانس ہانس کے باتیں کرتے میرے نبی سے. اور توجہ, جب بھی جبریل آیا سدرہ کا راہی, نبی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے. میرے نبی مسند پہ بیٹھے رہے. صدیق بچپن کا یار ہے, لڑکپن کا یار ہے, جب بھی آیا نبی نہیں اٹھے. ذوالنورین میرے نبی کا دوہرا داماد ہے عثمان پاک, جب بھی آئے میرے نبی نہیں اٹھے. فاروق اعظم کے لیے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا, لیکن وہ ہستی بھی آئی نبی نہیں اٹھے. لجپال مولا علی جیسی ہستی آئی, نبی نہیں اٹھے. بطول آئیں, نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. نبی بھی بھی ہے. اچھی بولیے ذرا سبحان اللہ. کیوں؟ اے او بارگاہ ہے, یہاں بات کرنے کے لیے سر اٹھانا نہیں پڑتا. اے او بارگاہ ہے, یہاں بات کرنے کے لیے سر جھکانا پڑتا. ادب سے بات. کیوں؟ تیری میری دھی جب ہم بات کرتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے تو اتنے اچھے القاب دیتے ہیں, اتنے اچھے ٹائٹل دیتے ہیں, اور فخر سے اپنی بہن کو, اپنے بھائیوں کو بٹھا کے بتاتے ہیں کہ اللہ پاک نے میری بیٹی کو کتنا شرم و حیا کا پیکر بنایا ہے. اپنی بیٹی کی صفتیں کرتے کرتے ہم تھکتے نہیں. ایسی بات ہے نا, ہر بار کو کرنی چاہیے ایسی محبت. بیٹی کی صفت کرنی چاہیے, بیٹی کی تربیت کرنی چاہیے.
اس کی تربیت کے کیا کہنے جو آغوش نبوت میں ہوئی، اس شہزادی کی تربیت کے کیا کہنے جو نبوت کی جھولی میں پلی۔ جب بھی بات کرو، کوئی بیٹھا ہے اپنا بیٹھا بیگانہ بیٹھا ہے، جب بھی بات کرو یہاں اکڑ کے بات نہ کرو، جب بھی بات کرو یہاں مناظروں سے بات نہ کرو، جب بھی بات کرو یہاں دلیلوں سے، ہم بغیر دلیل کے آقا زادی کی شان بیان کریں۔ کیوں نبی نے فرمایا بطول میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کیا ہے؟ فاطمہ تو بدات منی، فاطمہ میرے جگر کا۔ میں نا ساہیوال، میں بات ختم کروں کیونکہ میں نے بھی ملتان سفر کرنا ہے، میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا ساہیوال میں، تو میں نے ایک آیت پڑھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو ایک بابا ایسے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ویسی صاحب بڑی سونی تقریر کیتی ہے ماشاءاللہ، بڑا دل خوش ہے، لیکن یہ جڑا ترجمہ کیتا ہے نا قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور سے مراد میرا نبی ہے، ویسی صاحب گل سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا بابا جی تسی سمجھا دو۔ آخر تسی بریلوی لوگ بڑے عجیب ہو، ہر بات کو دائیں سے پکڑ کے بائیں سے پکڑ کے اپنے نبی پہ ڈال دیتے ہو۔ میں آخیا بابا جی ذرا پھر آخیا کی آخیا جی؟ اس آخیا ہر بات اپنے نبی پہ ڈال دیتے ہو۔ میں آخیا بابا جی رولا مک گیا، نبی سادہ ہے، نبی پھر سادہ ہے، اسادہ ہے تو پھر اسی جو مرضی کری۔ اس آخیا نہیں، یہ جڑا تسی ترجمہ کیتا ہے نا یہ ترجمہ ہو رہے۔ میں آخیا کی یہ ترجمہ؟ توجہ بھئی اہل بیت دی شان سن، کی ترجمہ ہے؟ اس آخیا قد جاءکم من اللہ، نور سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد نبی نہیں قرآن ہے۔ میں آخیا بابا جی تواڈے کول کی ثبوت ہے؟ اس آخیا ساڈے مولوی گواہ نے۔ میں آخیا ہور؟ آخیا تفسیراں گواہ نے۔ میں آخیا ہور؟ کتاباں گواہ نے، ہور مورخ گواہ نے، ہور تاریخ گواہ نے۔ میں آخیا اچھا جی نور تو مراد نبی نہیں قرآن ہے؟ اس آخیا قرآن۔ میں آخیا اسے قرآن سے ہاتھ رکھ مکرے گا تے نہیں؟ سبحان اللہ تو کہنا ہے، اسی قرآن پہ ہاتھ رکھتے بندہ پریشان ہو گیا کہ گل تے میری ہے، پھر بھی چیلنج ہو گیا۔ میں آخیا اسے قرآن پہ ہاتھ رکھ۔ اس آخیا میں پورے مجمع میں کہہ رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نور سے مراد قرآن ہے، ساڈیاں کتاباں تے ساڈا عقیدہ گواہ ہے۔ میں آخیا بابا جی اے اللہ دنائیوں اے بھی گل کڈ، یہ سارا نور ہے قرآن یاد ہے؟ اس آخیا سارا نور ہے۔ میں آخیا شداں مداں زیراں زبراں یہ ساریاں نور نے؟ آخیا ویسی سب ساریاں نور نے۔ میں نے کہا 114 سورتاں یہ ساریاں ویسی سب ساریاں نور نے؟ میں کہا 30 سپارے سارے نور نے؟ اس آخیا جی سارے نور نے۔ میں آخیا پکی گل ہے؟ اس آخیا پکی گل ہے۔ میں آخیا اللہ دا نائیون اے بھی دس کہ نور آیا کتھوں ہے؟ آنکھیں اے نور لوح محفوظ، بات ختم کرنے لگا ہوں، اے نور لوح محفوظ سے آیا ہے، اے نور اللہ ولو آیا ہے۔ میں نے کہا لے کے کون آیا؟ جبریل امین۔ اے نور آیا کس جگہ؟ آنکھیں قلب محمد پہ۔ میں کہا اے نور نکلیا کتھوں ہے؟ سبحان اللہ تعالی۔ اے نور کون لایا ہے؟ آنکھیں جبریل۔ آیا کدھر سے؟ لوح محفوظ سے اللہ نے بھیجا، بھیجا کس نے؟ رب العالمین نے۔ لایا کون؟ جبریل امین۔ آیا کس جگہ؟ قلب محمد پہ۔ نکلیا کتھوں ہے؟ تے جناب بابا جی آخدے نے ایک بشر دے وچوں نکلیا ہے۔ اب ایسی صاحب اے نور ایک بشر دے وچوں نکلیا۔ میں کہ بابا جی رولا مک گیا، جو چیز بشر دے وچوں نکلے وہ تے بن گئی نور۔ جڑا دو دھیاں دے کے غلام کو ذوالنورین دو نوروں والا بنائے۔ ترجمہ میں نے کہا تیرا عقیدہ پھر بھی بریلوی کا احمد رضا کا ثابت ہو رہا ہے۔ تو نے کہا اے نور ایک بشر دے وچوں نکلی ہے، اے قرآن نور ہے، آنکھیں نور ہے۔ میں کہا جیڑی چیز نبی دے وچوں نکلی نور بڑی ہے نہیں؟ اس آنکھیں بڑی۔ میں کہا من بریلی کے تاجدار کا عقیدہ، نبی نے فرمایا حسن منی، حسن بھی میرے وچوں ہے، حسین منی، حسین بھی میرے وچوں ہے، علی جو منی، علی بھی میرے وچوں ہے، فاطمہ تو بتا تو منی، فاطمہ میرے وچوں ہے۔ تبھی بریلی کے شہزادے احمد رضا نے قلم اٹھایا، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ بولیے گا تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ اللہ دے بندے ہو بڑا سونا عقیدہ اللہ نے دیا، المرء مع من احبا، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی بروز قیامت وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ جس کو صدیق سے محبت اور لجپال صدیق کے ساتھ، جس کو فاروق سے محبت اور لجپال فاروق کے ساتھ، جس کو غنی سے محبت اور غنی کے ساتھ، جس کو علی سے محبت وہ علی کے ساتھ، جس کو حجویری سے محبت وہ علی حجویری کے ساتھ، جس کو فاضل بریلوی سے محبت وہ فاضل بریلوی کے ساتھ۔ فیصلہ اٹلے لڑیا نہیں، جس کو یزید سے محبت ہے یزید نال ہوے گا، جن حسین نال پیار ہے وہ حسین نال۔
بند کر دو جنوں جہدے نال محبت جائے جو مرضی کرے. ایک بندہ میرے نال بحث کرن لگیا تے میں یزید کی بڑی شان ہے تے انج تے اونج. میں کہ ٹھیک ہے میں مجمع میں لکھ دیتا ہوں حسین میرا ابا ہے, تو بھی لکھ یزید میرا پیو ہے. اور کیسا لیڈر ہے تیرا یزید, جس جگہ یزید کا نام لیتے ہو سر شرم کے مارے جھک جاتا ہے. میرا لیڈر ہے ایسا حسین, میں جس جگہ جس محفل میں کلا بھی بیٹھا ہوں نا سر جھکنے نہیں دیتا, جب بھی نام لیتا ہوں سر. دنیا کے سلاطین تے جاروب کشوں میں عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری, گردوں کی بلندی تیری پاپوس کی زد میں, جبریل کی شہ پر تیرے بچوں کی سواری. اور سونے کی محفل سجایا کرو جنہ یار خرید نہ کیتا مل بھی ہوندیاں پلے, اتھے اتھے دوئی جہانی پہنے انہاں نو کھلے. تے جنہ یار خرید چا کیتا مل نہ ہوندیاں پلے, اتھے اتھے دوئی جہانی بلے بلے بلے. اللہ یہ محفل قبول کرے. اللہ انہاں نوجواناں دی محنت مشقت کوشش کاوش یہ جاگنا یہ بیٹھنا یہ سجاوٹ کرنا اللہ قبول فرمائے. آج کے اس پیغام کو اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. فقیران آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. باخر دعوانا